बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर। एक बार फिर से आपको अपडेट करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं आज दिन की कुछ अहम खबरों के साथ, या बल्कि यूँ कहिए कि 24 घंटों में गुज़श्ता क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, उन तमाम खबरों से हम आपको आगाह करेंगे। कैपिटल वन टीवी के ज़रिए से हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करने की कोशिश करते हैं, आपको बाखबर रखते हैं उन तमाम चीज़ों से कि जिनका आप तक पहुँचना और आपका उनके हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आज हम सबसे पहली खबर की बात करते चलें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और गिलगित बल्तिस्तान यकीनन पहली बार पीटीआई वहाँ पर हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है। और हाल ही में यानी 2 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस तकरीब में भी शिरकत की कि जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की काबीना ने हलफ भी उठाया और वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पर इंतहाई अहम ऐलानात भी किए गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और उसके साथ साथ अपने इस अज़्म का यादा अपनी स्पीच में भी किया कि मुल्क से करप्शन करने वालों का वो खात्मा करके रहेंगे और एहतसाबी अमल सबके लिए जारी रहेगा। मुल्क और आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस भी लाएंगे और किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। आज की खबर जो हम सबसे पहले शामिल करने जा रहे हैं कैपिटल वन टीवी की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उनमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने द्यामिर और गिलगित में दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया है। यकीनन दरख्त चोरी जो है वो माहौल पर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होती है और इस ज़मन में अहम इक़दाम किए जाने बहुत ज़रूरी हैं। सो पहली जो काबीना है गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की वो अपना हल्फ ले चुकी है, तो दूसरी जानिब अगर हम बात करते चलें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वहाँ पर दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया है। और इससे मुतालिक अगर हम बात करते चलें तो वज़ीर-ए-आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम से रब्ता किया है और इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए मुकम्मल रिपोर्ट इस ज़मीन में उनसे तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने टिम्बर माफिया के ख़िलाफ़ कायम की गई टीमों को 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत भी जारी की है। गिलगित बल्तिस्तान में टिम्बर माफिया के ख़िलाफ़ सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस भी नाफिज करने का फ़ैसला किया गया है। इंतहाई अहम इक़दाम हैं ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, क्योंकि अगर हम इस रीजन की बात करते चलें तो इंतहाई अहम रीजन है, माला माल है बहुत से कुदरती वसाइल से, और वहाँ से बहुत से वसाइल पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों तक किस तरह से पहुँचते हैं, कभी कानून के तहत और कभी कानून के बगैर, वो हमारे सामने है। तो बाकायदा तौर पर वहाँ जब टीमें मुतहरिक रहेंगी और करप्ट या टिम्बर माफिया के ख़िलाफ़ काम किया जाएगा तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान का जो कुदरती हुस्न है उसको ना सिर्फ महफूज रखा जा सकेगा बल्कि उसके ज़मन में अहम इक़दाम भी लिए जाएंगे। मुआविन ख़ुसूसी मलिक असलम का कहना है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए एमनेस्टी कल्चर का हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाएगा और जो दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलव्विस अनासर हैं उनको एक वाज़ेह पैगाम भी जाएगा और उनको सख्त सज़ाओं के अमल से भी गुजरना होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म पर गिलगित फॉरेस्ट इंतज़ामिया को मुसल्लह FC जवानों की 4 प्लाटून्स फराहम कर दी गई हैं और मुसल्लह FC जवान टिम्बर माफिया की हौसला शिकनी के लिए ही तैनात किए गए हैं। अहम इक़दाम है ये जो कि लिया गया है और इसके तहत जो है वो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान से टिम्बर माफिया के ख़िलाफ़ अहम इक़दाम लिए जाने और इसकी हौसला शिकनी मुमकिन हो पाएगी। दूसरी जानिब नैब का एक इंतहाई अहम ऑर्डर जो है उस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अगेन वो भी गिलगित बल्तिस्तान से जा जुड़ता है। अब अगर हम बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या फिर पीटीआई जो है उनका तो ये स्लोगन रहा ही है कि मुल्क से जो है वो करप्शन का खात्मा करेंगे और एहतसाबी अमल के दायरे में सबको लाया जाएगा। नैब के हवाले से जी बात कर लेते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं उनकी ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें कई लोगों के ख़िलाफ़ जो हैं वो अहम इक़दाम लेने के हवाले से बात की गई है। और नैब का जो जारी करदा एलामिया है उसके मुताबिक जो साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है मेहदी शाह, उनके ख़िलाफ़ करप्शन केस की इंक्वायरी की भी मंजूरी दे दी गई है। जबकि इसी हवाले से अगर हम बात करते चलें तो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के ख़िलाफ़ भी करप्शन केस समेत दीगर इंक्वायरियों की मंजूरी इस इजलास में जो है वो दी गई है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि एहतसाब सबके लिए है और इसकी पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अवलीन तरजीह है और इस पर अमल दरामद हम करते रहेंगे। तो यकीनन अगर हम बात करें आज दिन के हवाले से ये इंतहाई अहम खबर रही। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेटर्स जो हैं वो यकीनन दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनते हैं, शनाख्त बनते हैं और उनकी बदौलत हम अक्सर अपना सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं। इस वक्त अगर हम बाबर आज़म की बात करते चलें तो कौमी टीम में उनकी शमूलियत पर बहुत लोग खुश भी हैं, उनकी कारकर्दगी पर इंतहाई खुशी का इजहार भी किया जाता है, लेकिन आजकल उन पर भी जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है। यूँ तो मामला जो है वो कोर्ट में चला गया है और इस पर जो भी बातचीत रहेगी या इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगी हम आप तक लेकर आएंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर
خدا نہ خواستہ وہ اس معاملے میں قصوروار پائے جاتے ہیں تو یہ ہمارے بھیانک چہرے کا ایک اور رخ واضح کرے گی کہ کیا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. ہمارے وہ لوگ جن کو ہم رول ماڈلز کے طور پر دیکھتے ہیں کیا وہ واقعی یہ جانتے ہیں کہ معاشرے کا 0.5% یا معاشرے کی وہ طاقت یا قوت جسے ہم خواتین کہتے ہیں ان کے ساتھ کس حد تک استحصال اور کہاں کہاں جو ہے وہ استحصالی رویہ رکھا جا رہا ہے. یہاں ہم یہ ضرور مینشن کرنا چاہیں گے کہ ہم صرف مردوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے، لیکن اگر یہ الزامات ریز کیے گئے ہیں اور باقاعدہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا لیا گیا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ کس جانب جا رہا ہے. اس پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو قومی کرکٹر بابر اعظم نے جو ہے انہوں نے سنگین نوعیت کے الزام عائد کرنے والی خاتون کے اندراج کے مقدمے کی جو درخواست ہے اس پر اپنے وکیل کے تھرو جو ہے وہ انہوں نے جواب طلب کروا دیا ہے. اب آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ چند روز قبل ایک پریس کانفرنس کے دوران حمیزہ مختار نامی ایک خاتون ہیں جنہوں نے بابر اعظم پر نہ صرف جنسی زیادتی کا الزام عائد کیا تھا بلکہ انہوں نے تشدد، شادی کا جھانسا دے کر دھوکہ دینے اور مال بٹورنے کے سنگین الزامات بھی بابر اعظم پر عائد کیے تھے. اب اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولیس جو ہے انہوں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا آمنا سامنا کروانا ضروری ہے. اس حوالے سے جو بابر اعظم کی جانب سے جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے وکالت نامہ بھی جمع کروایا اور یہ کہا کہ عدالت میں پولیس نے نامکمل رپورٹ جمع کروائی ہے جس کے مطابق خاتون کو تھانے میں بلوایا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئی. تو اس ضمن میں باقاعدہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ خاتون کو بھی پیش کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملہ ہے اس کی تہ تک مکمل انکوائری کے ساتھ پہنچا جائے. اس ضمن میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کی ہے اور سماعت جو ہے وہ 14 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. جو بھی اپڈیٹ رہے گی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ایک اور انتہائی اہم خبر، زندگی بہت عارضی ہے اور سن 2020 کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے فیصلہ لینے والے لوگ اور ایسی ایسی سزائیں سنانے والے لوگ ایک ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جنہیں خود قدرت کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا ہے. ایک انتہائی اہم خبر رہی آج دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، انتہائی افسوسناک خبر بھی ہے یہ کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف، ان کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کورونا وائرس سے انتقال کر گئے ہیں. وہ وینٹیلیٹر پر تھے کچھ عرصے سے. یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے جو ارشد ملک کے کزن ہیں ایڈوکیٹ سمر ملک، انہوں نے ان کی جو وفات ہے اس کی تصدیق بھی کی ہے. خاندانی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سابق جج جو ارشد ملک ہیں وہ 1 ہفتے سے وینٹیلیٹر پر تھے اور ان کا انتقال راولپنڈی کے ہی ایک نجی ہسپتال میں ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کے جو پسماندگان ہیں ان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں بھی شامل ہیں. تھوڑی سی ڈیٹیل سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ویڈیو سکینڈل میں ملوث ہونے پر ارشد ملک کو جو ہے وہ عہدے سے برطرف کر دیا تھا اور ارشد ملک نے انتظامی کمیٹی کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا تھا. تاہم ان کی پہچان یہی ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی اور کئی جگہوں پر آج دن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو ان کی جو وفات کی خبر ہے وہ اسی طریقے سے سامنے آئی کہ نواز شریف کو سزا سنانے والے جو جج تھے ارشد ملک وہ کورونا سے انتقال کر گئے ہیں. اب جی آپ کو بتاتے چلیں پشاور سے قریباً 52 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. 52 افراد کو کیوں گرفتار کیا گیا یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے. پاکستان بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اس وقت اور آنے والے دنوں کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً اس میں ایک بڑا اضافہ جو ہے اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور وجہ صرف یہی بتائی جا رہی ہے کہ مسلسل بڑھتے ہوئے جو کیسز ہیں ان میں لوگ احتیاط نہیں کریں. پشاور میں BRT بسوں اور دیگر بس اڈوں سے ماسک نہ پہننے والے جو 52 افراد ہیں ان کو گرفتار کیا ہے. جو لوکل انتظامیہ ہے انہوں نے خود مشاہدہ کیا وہاں جا کر اور جیسے کہ کئی لوگوں کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ پبلک مقامات پر ماسک پہننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا. 52 افراد ماسک نہ پہننے پر پشاور میں گرفتار کیے گئے ہیں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سختی سے غور کیا جا رہا ہے. قانون تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اب لوگوں کی گرفتاریوں کا عمل جو ہے ماسک نہ پہننے پر اس پر بھی اقدامات جو ہیں وہ لیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آج دن کے حوالے سے اگر ہم بڑی اہم خبر پر بات کرتے چلیں تو PI
PIA کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں، جہاں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ایویشن کا انٹرنیشنل ادارہ ہے اس نے PIA کو کچھ مہلت دی ہے کیونکہ وہ کارکردگی پر مطمئن نہیں ہے۔ آل کریڈٹ گوز ٹو آر منسٹر، جنہوں نے بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پائلٹس کے 90% جو پائلٹس ہیں ان کی ڈگریز کو مشکوک بنا دیا، جس کی بدولت پائلٹس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو ادارے کو بھی یقیناً اس کے اثرات بھگتنے پڑے۔ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ادارے کی بہتری کے حوالے سے، یعنی PIA کی بہتری کے حوالے سے 7 نئے طیارے خریدنے کے حوالے سے اتفاق کیا گیا یا منظوری دی گئی ہے، وہیں اس کے سٹاف کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے چلیں۔ پاکستان کے بہت سے ایسے قومی ادارے ہیں، بہت سے ایسے سرکاری ادارے ہیں کہ جہاں سے ملازمین جو ہیں یا تو ان کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے یا ان کو وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ دے دی گئی ہے، یا اسی طرح کے دیگر اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور پھر ٹرانسفرز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، اب PIA کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر PIA افسران کی ایک بڑی تعداد کو اچانک کراچی سے اسلام آباد ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ذرائع کہہ رہے ہیں ان کے مطابق قومی ایئر لائن کے شعبہ مارکیٹنگ کے 270 افسران ہیں جن کو 28 دسمبر تک اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ لاڑکانہ کے سوا دہی سندھ کے متعلقہ شعبہ جات کے تمام دفاتر جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، یعنی لاڑکانہ کے سوا اگر ہم بات کرتے چلیں تو پھر جو دہی سندھ کے متعلقہ شعبہ سے تعلق رکھنے والے دفاتر ہیں ان کو بند کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل بھی اگر ہم بات کریں تو سندھ سے افسران کا تبادلہ کراچی کیا گیا اور اب انہیں اسلام آباد ٹرانسفر ہونے کے احکامات مل گئے ہیں، جہاں پر کراچی سے اسلام آباد ٹرانسفر کے جو احکامات ہیں، جو کہ ان مختلف جو افسران ہیں اس حوالے سے ان کو انفرادی طور پر بذریعہ لیٹرز مطلع کیا گیا ہے، اور اچانک جو تبادلوں کی خبر ہے وہ کراچی کے افسران پر تو ایک جو انکشاف ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن اس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد میں کام کرنے والے افسران ہیں ان میں بڑی بے چینی دیکھی جا رہی ہے، ان کو خاصی تشویش لاحق ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد کراچی سے لوگ آ جاتے ہیں تو اسلام آباد میں کام کرنے والے جو افسران ہیں ان کا کیا ہوگا۔ یہ آج دن کے حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر تھی جس کا آپ کے ساتھ شامل کیا جانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی کچھ اہم خبروں پر ہم نظر ڈال رہے ہیں، تو بات کر لیتے ہیں ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کے حوالے سے۔ ایک بار پھر سے انہوں نے بھارت اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پاس دہشت گرد ہیں، وہ سی پیک پر کام کرنے والی چینی افرادی قوت اور مقامی لیبر کو نشانہ بناتا ہے، مگر ان خطرات کے خلاف ہم نے مکمل تیاری کر رکھی ہے۔ بھارت کو ایک بڑا منہ توڑ جواب جو ہے وہ ہم دے چکے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستان عالمی قوانین کی پاسداری کرتا ہے، پاکستان کی امن کی جو خو ہے اس کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں بڑی قیمتی جانیں جو ہیں ان کے شہادت کے رتبے پر جو ہے وہ فائز کیا ہے، یقیناً یہ قربانی ہماری ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت کتنے بھی اونچے ہٹ کنڈوں پر اتر آئے، سی پیک کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً خطے کے لیے یہ گیم چینجر ہے، امن کے حوالے سے بھی، معیشت کے حوالے سے بھی، تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی، لیکن بھارت پاکستان کو پنپنے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دہشت گرد کی جو کاروائیاں ہیں وہ جاری رکھیں، اور اپنے دہشت گرد اس نے پال رکھے ہیں۔ اس حوالے سے ڈوسیئرز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر عالمی اداروں کے سامنے بھی پیش کیے گئے ہیں، اور بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت بھی دنیا کے سامنے پاکستان رکھ چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی بھارت اپنی ہٹ دھرمی سے روایتی باز نہیں آتا، اور شاید اس کو عالمی قوانین اور اداروں کا کوئی خوف دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر سے نہ صرف پاک فوج نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ہم بھارت کی مذموم ارادوں سے واقف ہیں، بلکہ انہوں نے واضح کیا کہ جو سی پیک ہے اس کے حوالے سے بھی، اس پر جو کام کرنے والی چینی افرادی قوت ہے اور جو مقامی لیبر ہے اس کو جو بھارت ہے وہ نشانہ بناتا ہے، لیکن ہم اس حوالے سے مکمل طور پر تیار، اور بھارت کو منہ توڑ جواب اس کا ضرور دیا جائے گا۔ لیکن عالمی برادری کو ایک بار پھر سے ہم یہ بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ بھارت دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، اور اس کو عالمی قوانین کے تحت روکا جائے، ورنہ پاکستان کو اپنا دفاع کرنا آتا ہے۔ اور کچھ ہم بات کر لیتے ہیں عالمی سطح پر، بات کی ہے سی پیک کی بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ جڑیں گے، اور دنیا کے ساتھ ویسے بھی تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے اس وقت موجودہ حکومت کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور پرنس آف ویلز شہزادہ چارلس کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ آنے والے وقت میں دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر اور مربوط بنانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نہ صرف دونوں ممالک جو ہیں وہ آنے والے وقت میں ایک بار پھر مل کر ساتھ چلیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اہم معاملات ہیں، ظاہر ہے کہ کرونا کی وجہ سے معیشت کو جو ہے وہ روک کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک بار پھر سے
इस ज़मन में भी बातचीत की गई है। बरतानवी सफारत खाने का कहना यह है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की जानिब से कोरोना के बायस जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ पाकिस्तान में, उस पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि वबाई अमराज के दौरान बरतानिया पाकिस्तान में ज़रूरतमंद लोगों को मदद फराहम कर रहा है। इसके साथ साथ ये जो टेलीफोनिक रब्ता था, इस पर मुश्तरका आलमी चैलेंजेस से निमटने के हवाले से भी बात हुई, जबकि शहज़ादा चार्ल्स ने वज़ीर आज़म से कहा कि बरतानिया अगले साल COP26 की मेज़बानी करेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि प्रिंस ऑफ वेल्स ने मौसमियाती तब्दीली के ख़तरे से निमटने के लिए पाकिस्तानी अज़्म का खैर मकदम करते हुए कहा है कि बरतानिया पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल में इजाफे की हिमायत करता है। सो यूँ इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की बात करते चलें तो वह आलमी सतह पर भी अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से काम करी है और इंटरनली हमें जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे भी नबरत आज़मा है। लेकिन देखना यह है कि जैसे हमने बात की कोरोना के हवाले से, दीगर चैलेंजेस के हवाले से हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। बहरहाल जी, फ़िलहाल कैपिटल वन TV की स्क्रीन से इतना ही। ये कुछ गुज़श्ता 24 घंटे की अहम खबरें थीं जो हम आप तक लेकर आए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कैपिटल वन TV।